صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارا چینل راہ نجات جو ہم نے یوٹیوب پہ روشناس کرایا ہے، اس میں یہ تمام مقصد یہ ہے کہ ہمیں نعت کے حوالے سے ہم نے وہ تمام کام کو اجاگر کرنا ہے، تمام لوگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اس میں جو میں نے بتایا، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے پاس نعت کے وہ ذخیرے موجود ہیں جس کو کہ ہم آہستہ آہستہ یوٹیوب چینل پہ ڈالتے رہیں گے اور یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی، جس کا پرانا نام ڈک کالونی کہلاتا تھا، وہاں سے ماشاءاللہ نعت کی بہت خدمت ہوئی ہے، ادبی خدمت بھی ہوئی ہے، وہاں سے شاعر بھی نکلے ہیں اور بڑے بڑے اچھے کلیدی عہدے پہ بیوروکریٹس بھی ہیں، اور مگر خصوصی طور سے نعت کے شعبے میں وہاں بہت کام ہوا۔ تو میری پہلی کوشش یہ ہوئی کراچی کے حوالے سے کہ میں شاہ فیصل کالونی کے حوالے سے پروگرام کروں۔ تو میرے لیے رہنمائی جو ملتی وہ مجھے پتا تھا ڈاکٹر شہزاد بھائی سے، رئیس احمد سے، یہ زکریا شرفی موجود ہیں، فیاض احمد موجود ہیں، ابرار احمد موجود ہیں، عامر قریشی موجود ہیں۔ یہ عامر قریشی کو میں نے بچہ تھا دیکھا، 5 سال 6 سال 8 سال کے تھے، 10 سال کے میں، تو یعنی میری بھی پہلی شرکت شاہ فیصل کالونی میں نعت کے حوالے سے ہوئی۔ جی ہاں، تو ایک محفل میں مجھے لے گئے حمید اللہ خان نوری، تو وہ شہزاد بھائی کی دعوت پہ تھی، اور وہ ڈاکٹر متین صاحب کے ہاں محفل ہوئی۔ یہ تقریباً 84 کی بات ہے۔ تو 84 میں وہاں شریک ہوا، تو مجھے شہزاد بھائی رئیس، مجھے وہاں تحریک ہوئی، وہاں سے مجھے تحریک ملی۔ تحریک اس لیے ملی کہ اس محفل میں تقریباً 8 سے 9 ڈاکٹر تھے اور سب حافظ تھے اور نعت خواں بھی تھے۔ تو مجھے بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی اپنے بچوں کو حافظ بناؤں۔ تو اس وقت میرے ایک بیٹا فرجاد اور مجتبیٰ، اور میری بیٹی عائشہ مجتبیٰ، یہ ابھی KG 1 2 میں تھے، تو ان کو میں نے پھر حفظ کرایا جناب۔ تو دیکھیے کہ مجھے شاہ فیصل کالونی سے یہ تحریک ملی۔ تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، جو ہماری نعت کی محفلیں ہوتی ہیں یا ہماری مذہبی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ اب مسئلہ کہ ہم لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ لیا، وہاں سے میری شہزاد بھائی سے جان پہچان ہوئی، اور ماشاءاللہ شہزاد بھائی سے میں نے بڑے ہی فائدے حاصل کیے، ادبی لحاظ سے بھی۔ اپنی کتاب میری راہ نجات کے، اور راہ نجات کے آپ بھی قاری تھے، آپ آیا کرتے تھے، فیاض تھے، زکریا تھے، ابرار بھائی، عامر قریشی کی تو ہمیں ایسے تھا کہ ان کے والد بڑے عاشق ہیں بھائی، تو انہوں نے ان کے والد کی خواہش تھی کہ ایک میرا بیٹا نعت خواں بن جائے، تو وہ بن گیا بھائی، اور ان کی بڑی تاج پوشی ہوئی، ہم نے اس میں شرکت کی۔ تو یہ اصل مسئلہ وہاں یہ اصل میں نعت کی تو نعت تھی، دین کی خدمت تھی، دین کی خدمت تھی۔ تو یہ آپ جو ہیں نا شاہ فیصل کے نگینے ہیں، آپ جو ہیں شاہ فیصل کے نگینے ہیں۔ ہاں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں نے اس لیے اس پروگرام کا نام جو رکھا ہے شاہ فیصل کالونی کے نعت نگینے، یعنی یہ جو محفل، یہ جو ہماری مذاکرہ ہوگا، یہ جو باتیں ہم کریں گے، یہ جو محفل، یہ ہم تمام ریکارڈنگ کریں، تو شاہ فیصل کالونی کے نعت نگینے۔ تو اب وہ نعت نگینے آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ یہ ہمارے شہزاد بھائی کا حوالہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے نعت کی آپ کے جو وہ کی ہے، ریسرچ کیا انہوں نے، تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ کراچی سے PhD کیا انہوں نے، اور اس PhD میں جو مقالہ اردو پاکستان میں کراچی، اردو نعت پاکستان کراچی، ہاں، اردو نعت پاکستان میں، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ PhD کے لیے مقالہ لکھا۔ وہ تقریباً 800 صفحے کا تھا، اور اس میں بہرحال میرا بھی ذکر ہے، زکریا کا بھی ذکر ہے۔ تو شہزاد بھائی نے چھوڑا کسی کو نہیں،
اور ان کے مطلب شہزاد بھائی کے جو کام ہیں، تحقیق محقق بھی ہیں، ان کی تحقیق ہے، یہ لگے رہے رسالے ان کے کب سے ماشاءاللہ آتے رہے، حیدرآباد سے چلا سلسلہ یہ، اور کراچی میں رہا، اور اچھا یہ نہیں کہ چلیے جناب، یہ آلریڈی گورنمنٹ ملازم تھے، اس ملازمت میں انہوں نے یہ تمام کام انجام دیا۔ پھر اب آتے ہیں ہم رئیس کی طرف۔ رئیس تو بہرحال یہ بھی بچے تھے، مگر ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، انہوں نے بھی تحقیق بھی کیا، انہوں نے تمام چیزیں کی، اور ان کے جو پھوپھا حافظ عبدالحفیظ قادری صاحب معروف عالم دین تھے، اس کا بھی فیض انہیں ملا، اور ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں بھی یہ اپنا آتے رہے، اور پھر یہ ان کی جو ہے نعت گو ہیں، اور حریم نعت 1995 میں آئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کتاب یہ روح مدینے والی ترتیب دی سبیر رحمانی کی، اور انتصاب بھی والے بھی ہم تھے تو اس پہ ہوا۔ تو مطلب یہ کہ آپ لوگ جو ہیں نا بہانہ ڈھونڈتے رہے، اور وہ بہانہ نعت کے حوالے سے تھا، ابرار نعت کے حوالے سے تھا، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، کیو ٹی وی پہ ماشاءاللہ، میٹرو پہ، اور ان کی پروگرام ہوتے ہیں، اور بڑے پائیدار اور بہت دبدبے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں کہیں سے بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا غلو نہیں ہوتی، کہیں سے بھی ادبی کونا چھوڑا نہیں جاتا، اور یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں بھی لا کے بچوں کو کر رہے ہیں، تو ان کی بڑی خدمات ہیں رئیس کی بھی، اور ہاں، اور جناب اس کے بعد جناب قرآن کا ترجمہ والا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے، تو رئیس کے بھی بڑی خدمات ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تو جوان ہیں، اب ابھی آگے دیکھیے کیا کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، تو میں بھی ان کا مداح ہوں، یہ بھی میرے مداح ہیں، جسے میں کہتا ہوں شہزاد بھائی کمپیننگ کے ان کے بڑے شاگرد موجود ہیں بھائی پوری کراچی میں، اور ان کا اور نعت بھی پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے، رئیس بھی بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، تو ابھی ہیں، اب میں اصل میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ ایک طرح سے ہمارا یہ پتہ چل جائے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے۔ اب فیاض ہیں، تو یہ فیاض مجھے ایک محفل میں ملے، یہ میرا خیال میں 1990 93 94 کی بات ہے، تو ماشاءاللہ ان کے پاس بھی الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور الفاظ کا ذخیرہ اور الفاظ کی ادائیگی مطالعے سے آتی ہے، اگر مطالعہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو شہزاد بھائی کا مطالعہ، تحقیق کیسے ہوگی؟ جو مطالعہ ہوگا تو تحقیق ہوگی نا، تو یہ بہرحال یہ شہزاد بھائی کا بھی کمال، اور یہ فیاض کہتے ہیں کہ میں شہزاد بھائی کا شاگرد ہوں، یہ بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں رہیں، تو یہ فیاض کی نقابت، فیاض کا پیش کرنے کا انداز ایک اپنا انداز ہے۔ اب آتا ہوں میں ابرار بھائی کی طرف۔ ابرار بھائی کو جب میں نے پڑھتے دیکھا، اور اس محفل میں میں شہزاد بھائی کی دعوت سے گیا تھا، تو ان کا یقین میں دل کو چھونے والا انداز ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے دن سے آج تک ابرار بھائی شاہ فضل میں نعت سننی ہے تو ابرار بھائی، ہاں، میں ابھی کہہ رہا تھا ابرار سے کہ 2000 تقریباً 6-7 میں میرے گھر آئے تھے تو سحری کے پروگرام میں، تو وہ نعت آنی ہے مانی یوٹیوب پہ میں ڈالنی ہے، مگر اس کو میں نے کسی وجہ سے روک لیا ہے، سنیے گا آپ اس کو، جب آئے گی تو اس کو سنیے گا، ہاں، وہ تو ابھی کچھ بڑھاپا کچھ جھلک رہا ہے نا، اس میں پوری جوانی جوان ہے، تو یہ ماشاءاللہ ان کا ابرار بھائی کا رہا ہے، اور انتخاب سلام بارگاہ خیر الانام ہے، تو یہ اور اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں، اور کہیں بھی ان کو دعوت دی جائے یہ ضرور پہنچتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹی ہے بڑی ہے کیسی ہے کون سے لوگ ہیں کیسے ہیں، یہ سب نہیں دیکھتے، اپنی خدمت کے لیے کر جاتے ہیں اور اپنا کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں ان کے کیا نام ہے جی مسرور کیفی، ہاں دیکھیے بھول گیا، اور بڑی خدمت اور سالانہ ماہانہ مشاعرہ اور تمام سالانہ، اور وہاں بھی چن چن کر لا رہے ہیں یہ،
اور ایک انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، جی ہاں، مقابلہ نعت وغیرہ، یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ بھی گورنمنٹ ملازم ہیں، اچھے عہدے پہ ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب آتے ہیں زکریہ اشرفی پہ۔ یہ متحرک لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے جبکہ لڑکا نہیں رہا مگر لڑکا ہے تو ماشاءاللہ نعت کے ثناخانوں میں شمار ان کا بھی ہوتا ہے، نعت پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو یہاں چنا ہے نعت کے حوالے سے ہی چنا ہے، ایز اے نعت خواں ان کو میں نے بلایا ہے جی۔ اور یہ اچھا جی جی، ہر لحاظ سے ہر شعبے میں متحرک ہیں، ہر وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ان کا جو شرفی سلسلہ ہے وہ ایسا سلسلہ ہے کہ روحانی، وہ پوری روحانیت ان کو وہاں سے ملی ہے، اور جو اس سے وابستہ ہوا وہ چمک گیا۔ تو اب یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو نعت نیوز نکالتے ہیں جناب، اور جیسے بھی اس دور میں نامساعد دور میں نکالنا اور اس کو قائم رکھنا، اس کے معیار کو قائم رکھنا، جیسا کہ ابھی انہوں نے حال ہی میں ذوالفقار پہ وہ مجلہ نکالا، تو یہ ان کا کمال ہے۔ مگر بہرحال یہ اپنے خود کو شاگرد کہتے ہیں سبیر رحمانی کا، کہ سبیر رحمانی کا بھی ان کے رشید وارثی صاحب، جناب ابرار حسین صاحب، جی ہاں، تو ان کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی سے ہمیں وہ ملی۔ تو ہمارے سبیر رحمانی کا بھی یہی شعبہ ہے، اور وہ ہر طریقے سے حوصلہ افزائی سب کی کرتے ہیں، جو پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ان کی بدعت شاہد عالم بھی ان کا جو انتخاب ہے وہ بھی ماشاءاللہ بالکل۔ تو یہ رہا۔ اب ہمارے شاہ فیصل کالونی کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں بڑی ہی شخصیت وہاں پیدا ہوئی، وہاں رہی ہیں، وہاں جیسے وقار صدیقی اجمیری صاحب، بابا سید رفیق عزیزی صاحب، ستار وارثی صاحب، رشید وارثی صاحب، سعید وارثی صاحب، حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری، یہ وہ نام ہیں جو نعت کے شعبے میں چمکتے ستارے ہیں، اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت رہی ہے۔ اسی طرح حمید بیگ عالم صاحب، کوثر بریلوی صاحب، ان کی کیا کیا نعتیں مشہور ہیں، اوقات نہیں ہیں۔ حمایت علی شاعر صاحب، بتائیے، شعبہ ادب کا شاعر اور خوشگلو شاعر، ان کا ترنم تو بہت، منظر ایوبی صاحب کا بہت سخت آواز مرحوم کی، مگر جس ادائیگی جو ان کی تھی وہ ایک بے پایا اس کی ہوتی تھی، جس محفل میں ہو جاتے تھے، اور جب ان کا آتا تھا تو ہمیں اچھے اشعار بھی سننے کو ملتے تھے، اچھے کلمات بھی سننے کو ملتے تھے۔ اور غوث میاں محمد ناصر منظر عارفی، غوث میاں کی خدمت ہے، ہلتے جلتے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں، کہیں سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا یعنی غوث خلیل صابری صاحب، آصف جاہ، صوفی رہبر چشتی صاحب، تو مطلب یہ جو ابھی ہم نے اس پروگرام کا جو نام دیا ہے شاہ فیصل کالونی کے نعت نگینے، تو یہ سب نگینے ہیں، یہ سب نگینے ہیں، اور یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بچے پہ، عامر قریشی پہ۔ یہ صرف نعت خواں بنا جذبے سے، اور اس کو بنانے میں اس کے والد سر پیر سے تیار تھے، اور انہوں نے اس کو بنا کے رکھا، بنا کے رکھا اس کو۔ جیسے میں کہتا ہوں رئیس محمود الحسن اشرفی، تو محمود الحسن اشرفی جو ہوا، یہ تو ان کے سلسلے میں سے بھی ہے، مگر باپ کی خدمت ہے، کوئی پڑھائے نہ پڑھائے بیچارہ لے کے ان کو اسکوٹر پہ پہنچتے تھے 50 پہ، اور چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کسی طرح پڑھ لے، نعت خواں بن جائے، اور بنانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ میں رات ایک سوچ رہا تھا، ابھی میں انشاءاللہ یہ محمود الحسن اشرفی، قاری محسن اور زہیب جو لڑا، ان سے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ کروں گا، اور مگر اس میں کل میرے دماغ میں یہی تمام اس کے والد گونجتے رہے، اور جی ہاں بڑے اچھے آدمی، ہاں جی، وہ تو ایک والد کا ہاتھ ان پہ بہت، جی ہاں۔ حافظ سرور حنیف بھائی، حافظ سرور سروردی کو یعنی لے کے چلنا۔ اب وہ میں کبھی پروگرام ابھی دیکھ رہا ہوں نا، سرور بچہ سا ہے، ابھی جب اس کی میں نے نعت ڈالی یوٹیوب پہ، تو پڑھا اس نے،
سلیم میمن کا فون آ گیا حیدرآباد سے کہ مصطفیٰ بھائی آج تو میں کہیں اور پہنچ گیا ہوں، سرور کو سن کر سرور کو سن کے میں کہیں اور میں پہنچ گیا ہوں، کیا مکی مدنی والے. تو وہ مطلب وہ سراہنے والے جو تھے نا انہوں نے پڑھوایا. اور اس کے پیچھے حنیف بھائی بیچارے بڑا محنت تھی ان کی، لے کے کراچی سے بھی باہر تک جانا ہوتا تھا جاتے تھے. اور اس میں ہمارے اس میں ان کو پروان چڑھانے میں شاہ عبداللہ جنیدی کا بھی کافی ہاتھ ہے، وہ اس کو موقع دیتے تھے، موقع دیا. اور ہماری محفل تو ان کے لیے گھر کی محفل تھی. اسی میں ہماری محفل میں اس کے چھوٹے بھائی شاہ رخ جنیدی نے بھی پڑھا. تو ہماری کوشش یہی رہی ہے رئیس کہ ہم کسی طریقے سے اپنے اس چینل کو سب کے لیے بنا دیں. اس میں میری کوئی پسند نہیں ہے، میری سب پسند ہے. میری کوئی پسند نہیں، میرے سب پسند ہے. تو اس میں اور میں آج یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں اپنے تمام سامعین کو، تمام سننے والے کو جو نعت کے حلقے کے بھی لوگ ہیں، یہ سمجھ لیں کہ کوئی گروپ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی گروپ نہیں ہے، ہم سب گروپ میں ہیں. میرے پاس سب کے لیے ہے اور ہم سب کے ساتھ ہیں. اور ہمارا مقصد صرف یہ کہ کسی طرح سے نعت کی ترویج ہو جائے، نعت کی بول بالا ہو. اور جب نعت کا بول بالا ہوا تو ایک اچھی تہذیب بن کے نکلے گی. جب یہاں ہم نعت کی محفل میں بیٹھیں گے تو ہم سلیقے سے بیٹھیں گے. مجتبیٰ بھائی حقیقی نعت، حقیقی نعت، بالکل حقیقی نعت، بالکل. اور وہ روح رہی آپ کی کہ آپ نے اگر محفلیں بھی کی جی جی تو اس میں حقیقی نعت کی جلوہ گری رہی. بالکل ہماری محفل کی نظامت شہزاد بھائی کرتے رہے ہیں. تو اس میں رئیس میں بالکل کہتا تھا کہ بھیا آ جاؤ طریقے سے، یہ فلمی انداز نہیں، یہ کچھ نہیں، اپنے یہ طریقے سے پڑھیں. اب آپ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ 3-4 سال سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحے میں آپ آتے ہیں کس طرح نعت ہوتی ہے. تو یہ سب کی محفلیں ہیں، سب کی محبت ہے. ابرار بھی میری محفل میں آتے رہے ہیں، فیاض بھی آئے ہیں، زکریا بھی آئے ہیں، سبھی ہیں ماشاءاللہ. بہرحال یہ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں بھائی سب کا ہوں، جو مجھے دعوت دے گا میں سب کا ہوں. اور مگر یہ کہ میری ایک اپنی ترجیح ہے کہ وہی سلیقہ، کہیں سے بندہ ویسا تو نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ایک پہچان دی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں. اب ہم دنیاوی میں آ جائیں رہی نہیں، نعت کی دنیا. تو ایک اور میں مذاقاً کہتا ہوں کہ ابن صفی کو پڑھا ہے، ابن صفی کی 300 کتابوں کو پڑھا ہے. تو اس سے ہم نے لوگوں کو پڑھنا سیکھا ہے. اور بقول شہزاد بھائی کی کہ جب بندہ قدم رکھتا ہے تو مصطفیٰ بھائی سمجھ جاتے ہیں کس مقصد سے آیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مگر بہرحال میرے پاس سلیقے کے لوگوں کی جگہ ہے، عزت کرنے والے کی جگہ ہے، عزت دینے والے کی جگہ ہے. اور انشاءاللہ میرے لیے سب برابر ہیں، میں سب کے لیے ہوں، سب میرے ہیں. اور انشاءاللہ دعا آپ لوگوں سے ہے یہی کریں کہ یہ جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے بغیر کسی غرض سے. ایک ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ جائیں گے تو 10,000 سبسکرائبر بن جائیں گے تو آپ کو ملے، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے. میرا تو یہ کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے میں اس کو فیڈ کر دوں. اور یہ جو اب جیسے کہ میں نے نابینا کا پروگرام کیا، آپ دیکھیے اس کو دنیا میں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور ایک نہیں 13,000 14,000 کچھ لوگ اس کو دیکھا لوگوں نے اور اس کو کر رہے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک ایسا پیغام، ان نابینوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہی ہے نا. تو میں ان نابیناؤں کو ڈھونڈا لایا، اس میں میرا فیاض نے بھی ساتھ دیا اور ہمارے فرحان جنیدی اور ایک ہمارے نعت کونسل ہے نارتھ کراچی کی، تو اسرار احمد رحمانی اس کے روح رواں ہیں. تو وہاں ایک افتخار بچہ ہے، اس نے کوشش کی تو اس سے ہم یہ محفل کر سکے. تو میرا یہی کہ یعنی ہر اس آدمی کو ہمارے لیے عزیز ہے جو نعت خواں ہے. اس میں نہ غریب ہے، نہ امیر ہے، نہ عمارت ہے، کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے یہ کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا یہ پروگرام چلے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے اور ہم آپ کو کرتے رہیں گے. تو اس چینل کے تھرو ایک جو نعت کی تاریخ ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جی جی جس پہ ہر آدمی کی ایکسیس ہے اور ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، ہر آدمی وہاں تک پہنچتا ہے. صرف اس جنریشن کے نہیں، آنے والی جنریشن تک یہ چیز محفوظ رہے گی. جی ہاں. جب میں نے سبی رحمانی کو بتایا، اچھا میری خواہش تھی کہ سبی رحمانی یا کوئی بھی شاعر ہو جو جس کی نعت خواں پڑھیں اور نعت گو سنے اور پھر اپنی بھی پڑھے. تو اس حسرت میں رہے تو مرحوم
خالد بھائی مرحوم خالد محمود خالد بھی گزر گئے، نہ ہو سکا، اقبال عظیم بھی گزر گئے، نہ ہو سکا، میرے کہنے پہ کتاب تو زبور حرم چھپی حسن نعت کونسل نے، مگر وہ افتتاح نہیں ہو سکا، وہ حسرت رہ گئی۔ تو میں نے سبھی سے کہا کہ یار دیکھو ہم نے یہ چینل بنایا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سے ابتدا۔ انہوں نے بغیر کسی بولے کب آنا ہے، بس مجھے آپ یہ بتا دیں، میری مصروفیت چھوڑیں۔ اور پھر وہ آئے، بڑے ترم تراک سے آئے، اور بڑی اچھی محفل ہوئی، بہت اچھا لوگوں نے پسند کیا۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں آج کی بھی میری محفل ویسے ہی ہو جائے، اور کہ انشاءاللہ وہ چمکتی رہے، دمکتی رہے، اور ذکر رسول کا، ذکر میرے نبی کا کیسے نہیں چمکے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ تلاوت آپ کریں اور ہم اس آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابرار تلاوت کلام پاک سے ہمارے دل کو محظوظ کر رہے تھے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے محفل کا۔ اور میں فیاض احمد قادری، جن کا کہ میں نے تعارف کرایا، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، اور نظامت بھی انہوں نے ماشاءاللہ ان کے پاس الفاظ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے نظامت کے جوہر کو دکھاتے ہوئے، اور یہ عامر قریشی کو دعوت دیں نعت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سامعین محترم، مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کو الحمدللہ کہ آج کی جو یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، جو کہ شاہ فیصل کالونی کے نعت نگینے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے الحمدللہ، تو وہ تمام شخصیات الحمدللہ یہاں موجود ہیں جو فروغ نعت کے حوالے سے شاہ فیصل کالونی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ میں ابرار بھائی نے تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد میں ان اشعار کے ساتھ محمد عامر قریشی کو دعوت نعت دوں گا کہ رسیہ درود کے ہیں متمنی دعا کے ہیں، رسیہ درود کے ہیں متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، رسیہ درود کے ہیں متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، اور قرآن کے حرف حرف سے پھوٹے جو روشنی، قرآن کے حرف حرف سے پھوٹے جو روشنی،
اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ اور ایک حافظ مظہر الدین صاحب کا قطعہ پیش کر کے میں دعوت نعت دیتا ہوں عامر قریشی صاحب کو کہ جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، لب پر ثنائے سید کون و مکاں رہے، لب پر ثنائے سید کون و مکاں رہے، اور جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد عامر قریشی صاحب سے۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک میں صبا اکبر آبادی کا ایک پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کرتا ہے کہ دارالاما یہی ہے حریم خدا کے بعد، دارالاما یہی ہے حریم خدا کے بعد، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد، دارالاما یہی ہے حریم خدا کے بعد، دارالاما یہی ہے حریم خدا کے بعد، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے صبا، ہم عاشقان آل محمد ہیں صبا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے صبا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد، دارالاما یہی ہے حریم خدا کے بعد، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد۔ اور ایک شعر اور دیکھیے کہ وہ جنگ جس کی بدر کے دن ابتدا ہوئی، وہ جنگ جس کی بدر کے دن ابتدا ہوئی، وہ جنگ جا کے ختم ہوئی کربلا کے بعد، وہ جنگ جس کی بدر کے دن ابتدا ہوئی، وہ جنگ جس کی بدر کے دن ابتدا ہوئی، وہ جنگ جا کے ختم ہوئی کربلا کے بعد، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے صبا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد۔ محمد عامر قریشی صاحب کو سماعت کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنے ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنے ہر خوبی میں تنہا، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں،
اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا، آپ میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملی ہے حسن آرا ہے، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، بردرد آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شہزاد بھائی استاد کی ہیں، اور آپ زکریا اشرفی کے لیے آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی اپنے الفاظ اور اپنی نعت بھی پڑھیں گے آپ، اور جی ہاں جی ہاں۔ صلی علی نبینا ماشاءاللہ، صلی علی محمد، کرنے کو جان و دل فدا، روضہ پاک پر شہاد کرنے کو جان و دل فدا، روضہ پاک پر
پر شہا پہنچے نئی میں بے نوا آپ اسے بلائیں تو پہنچے نئی میں بے نوا آپ اسے بلائیں تو کرتے ہیں کس پہ کچھ ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں کیوں مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی ذرا اسی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی ازل سے دھوم تھی تشریف لانے کی کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے
کی یہی بس ایک صورت ہے، خدا کو منہ دکھانے کی، تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا، تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا، ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی، ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی۔ حسن رضا کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یہ راہ نجات در حقیقت یہ راز حیات ہے، یہ زندگی کا راز ہے، اور راہ نجات کو میں راہ صراط بھی کہتا ہوں۔ راہ نجات اور راہ صراط اللہ تعالی ہمارے غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کو سلامت رکھے، جو نعت کی حقیقی روح کو عام کر رہے ہیں، جو سرپرستی فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ جو جس طور پہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے 2-3 حوالے ایسے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ ایک تو راہ نجات کا کتابی سلسلہ تھا، اور اس کتابی سلسلے میں آپ نے جو راہ نجات کا نعت نمبر نکالا، وہ آج بھی کوڈ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، وہ اس نعت نمبر کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو مجتبیٰ بھائی کا یہ کام کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، جو کتابیں مجتبیٰ بھائی نے سورہ یاسین کی تفسیر چھاپی، آسان نماز چھاپی، اور نہ جانے کتنی کتابیں چھاپی، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر راہ نجات جو نعت کا انتخاب ہے وہ اتنا بھرپور ہے اور وہ اتنا کامگار ہے کہ الحمدللہ ہر محفل میں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر مجتبیٰ بھائی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس میں مجتبیٰ بھائی نے بڑی توجہ سے صحیح نعتوں کو جمع کیا اور صحیح ان کی پروف ریڈنگ کروائی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو نعت خواہ نعت پڑھتا ہے وہ صحیح نعت پڑھتا ہے۔ اس وقت اس دور میں نعت پڑھنا کمال نہیں ہے، نعت کا صحیح پڑھنا کمال ہے، اور صحیح نعت نہیں پڑھی جا رہی۔ مگر الحمدللہ جس کے ہاتھ میں راہ نجات ہے تو وہ صحیح نعتیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کو مزید ہمت و قوت عطا فرمائے،
اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو شاہ فیصل کالونی کے نعت نگینے جمع کیے ہیں، فیاض قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، زکریا شیخ سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی، اور رئیس احمد صاحب تو الحمدللہ اپنا حوالہ آپ خود ہیں، اور غلام مشتبہ عادی ہم کے سرپرست ہیں، اور ہمارے ابرار حسین صاحب مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواں ہیں، نعت خوانی کے ساتھ ساتھ کئی جہاد میں کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے متحرک لوگ جو لوگوں کو اکٹھا کریں وہ بہت کم ہیں، اور اخلاص والے تو نہ ہونے کے برابر ہیں، 2-3 کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ۔ جن لوگوں کے مقاصد ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں کا اخلاص ہے الحمدللہ وہ کم لوگ ہیں۔ عامر قریشی ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ایک حوالہ ہے کہ یہ میری وائف کے بھی شاگرد ہیں اور میرے بھی شاگرد ہیں، واہ واہ کیا اور وائف کے کیسے شاگرد ہیں، ان کے ابا صبح ان دونوں بھائیوں کو میرے گھر چھوڑ کے جاتے تھے اور شام کو لے کے جاتے تھے کہ شہزاد بھائی یہ آپ کے پاس رہیں گے تو کچھ سیکھیں گے۔ تو الحمدللہ عامر بہت ہی اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، اور بہت اچھی آج کل یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ میں مشتبہ بھائی کے حکم کے مطابق کمپیئرنگ کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہاں درد عطا ہو مجھے وہ درد عطا ہو، ہاں درد عطا ہو مجھے وہ درد عطا ہو، جس درد کی دارو نہ کوئی تیرے سوا ہو، جس درد کی دارو نہ کوئی تیرے سوا ہو، اس طرح میں تڑپوں کہ تڑپنے کا مزہ ہو، اور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو لاکھ میرے نامہ سیاہ میں سیاہی، ہو لاکھ میرے نامہ سیاہ میں سیاہی، پیشی ہو نہ اس کی نہ فرشتوں کی گواہی، پیشی ہو نہ اس کی نہ فرشتوں کی گواہی، حاضر ہی نہ ہو مجرم محبوب الہی، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو۔ حضرات محترم، الحمدللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد زکریا شیخ گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نعت خواں ہیں، اور ماشاءاللہ نعت نیوز بھی نکالتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شاہ فیصل کالونی کا یہ بھی ایک مؤثر حوالہ ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کو پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے انتہائی محترم مشفق اور مہربان جناب غلام مشتبہ عادی صاحب کا، کہ جن کی سرپرستی الحمدللہ ہمیں ہر دور میں حاصل رہی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ 18 سال ابرار بھائی یہاں موجود ہیں، میرے استاد محترم ہیں، تقریباً 18 سال جو 12 روزہ ہماری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو بھی ہم محافل انعقاد کرتے رہے، اس میں ہمیشہ حضرت نے سرپرستی بھی کی، شرکت بھی کی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ راہ نجات یقیناً جیسے ابھی شہزاد بھائی نے کہا کہ یہ راہ صراط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نعت خوانوں کو راہ صراط فراہم کرتی ہے، یہ حقیقت ہے۔
اور یہ کتاب صرف کتاب نہیں، میں کہوں گا یہ ایک نصاب کا بھی درجہ رکھتی ہے کہ اس کے جتنے ایڈیشن ہیں، آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں، شاید ہی کوئی ایسی محفل ہو کہ یہ کتاب نظر نہ آئے، ورنہ کسی نہ کسی نعت خواں کے ہاتھ میں یہ کتاب ضرور نظر آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایڈیشن ضرور نظر آتا ہے۔ اور حقیقت ہے آج جب کوئی نیا بچہ نعت سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے پہلا حوالہ جو ہے وہ راہ نجات ہے، کہ یہ ایک ایسا کلیدی کام ہے کہ یقیناً جو آنے والی نسلوں تک کو مستفید کرتا رہے گا۔ کہ سبیر رحمانی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں کہا کہ ایک کتاب کی کم سے کم بھی عمر 100 سال ہوتی ہے، تو یقیناً آپ نے جتنی کتابیں چھاپی ہیں اگر ہم اس کو اس حساب سے دیکھتے جائیں تو یقیناً یہ کتنے آنے والی نسلوں تک کو مستفید کریں گی۔ یقیناً یہ بڑا کام ہے، اور یہ راہ نجات کا چینل یہ صرف اس عہد کے لیے نہیں، آنے والے عہد کے لیے بھی آپ نے ایک سرمایہ جمع کر دیا ہے جس سے لوگ مستفید ہوں گے۔ ایک نعت کی تاریخ بھی اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے آپ، میں کہوں گا کہ آپ ایک نعت کی تاریخ بھی سوشل میڈیا پہ مرتب کر رہے ہیں کہ جو یقیناً آنے والے وقتوں میں حوالہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور حوالہ ہے آج کی محفل کا کہ شاہ فیصل کے نعت نگینے، تو یقیناً جیسا آپ نے تذکرہ کیا کہ کئی معروف نعت گو شعراء ہمارے شاہ فیصل سے الحمدللہ جن کا حوالہ ہے، تو میرے استاد محترم رشید وارثی علیہ رحمہ خانوادہ وارثی کا انتخاب جیسا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا مدد شاہد عالم سن 2002 میں شائع کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں شاہ فیصل کے ہی نعت گو شعراء کے منتخب اشعار پیش کر دوں۔ اور یقین بزم فضان مخدوم اشرف کا جیسے ابھی رئیس بھائی کہہ رہے ہیں، رئیس بھائی، ابرار بھائی یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ ابرار بھائی کا تو بڑا کلیدی کردار ہے، مجھے گھر سے لے کے جاتے تھے محفلوں میں، وہ گھر پہ چھوڑتے تھے، سائیکل پہ لے کے جانا اور سائیکل پہ چھوڑنا، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ابرار بھائی کی وجہ سے ہی پھر رشید بھائی ملے، پھر سبھی بھائی ملے، تو یہ تمام لوگ یقیناً کہ جنہوں نے جن تمام احباب کا بڑا کردار ہے میری تربیت میں۔ اور رئیس بھائی سے تو ہمارا گھر کا تعلق ہے، تو بچپن سے جب سے ہم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تب سے ہم رئیس بھائی کو دیکھ رہے ہیں، تو رئیس بھائی سے بھی ہم نے بہت استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ تو میں حضرت ستار بارسی، کیونکہ آپ کا ایک خاص حوالہ حاضری حضوری بھی ہے، تو اسی حوالے سے چند اشعار حضرت ستار بارسی کے پیش کرتا ہوں۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں شوق دید میں نکلوں جو گھر سے، 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 نہ لوٹوں پھر مدینے کے سفر سے، نہ لوٹوں پھر مدینے کے سفر سے، میں شوق دید میں نکلوں جو گھر سے، میں شوق دید میں نکلوں جو گھر سے، میں شوق دید میں نکلوں جو گھر سے، نہ لوٹوں پھر مدینے کے سفر سے، نہ لوٹوں پھر مدینے کے سفر سے، کہ ہو ایسا کیف الفت کے اثر سے، ہو ایسا کیف الفت کے اثر
کیف الفت کے اثر سے نہ اٹھے سر در خیر البشر سے نہ اٹھے سر در خیر البشر سے اور نہیں آج کل لاک ڈاؤن ہے ہم نہیں جا پا رہے تو ایسے ہی شاید موقع کے لیے حضرت ستار وارسی نے شعر کہا کہ نہیں دوری کا غم ہے شاہ خوباں نہیں دوری کا غم ہے شاہ خوباں نہیں دوری کا غم ہے شاہ خوباں کہ تم ہو دور کب فکر و نظر سے کہ تم ہو دور کب فکر و نظر سے کہ تم ہو دور کب فکر و نظر سے اور تمہیں تسکین قلب مضطرب ہو تمہیں تسکین قلب مضطرب ہو تمہیں تسکین قلب مضطرب ہو کوئی کہہ دے یہ اس رش کے قمر سے کوئی کہہ دے یہ اس رش کے قمر سے اور ملی ستار وارث کی غلامی ملی ستار وارث کی غلامی ملی ستار وارث کی غلامی مجھے نسبت ہے شاہ بحر و بر سے مجھے نسبت ہے شاہ بحر و بر سے میں شوق دید میں نکلوں جو گھر سے نہ لوٹوں پھر مدینے کے سفر سے ماشاءاللہ میں رشید وارسی صاحب کے بچارہ تھا اچھا چلے یہ نعت تو ہم نے سنی رئیس بھائی سے ہے جو حقیقت ہے کہ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے تو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے
دو جہاں پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے، اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، ایک بندے کے، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے، اور کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، کہکشاں تیری، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، اور مقطع کہ اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید، اثر روب، اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید، زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے، زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد بھائی، ماشاءاللہ کہ آپ نے پیش کیا زکریا کو، اور زکریا جب پڑھے تو میں نے کیا تھا تو ماشاءاللہ یہ اصل میں جو صحبت ہے نا وہ صحبت بتا دیتی ہے، تو بہرحال ماشاءاللہ بہت بہت۔ اور اب میں آخر میں رئیس احمد سے کہوں گا، اور یہ پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا تو شہزاد بھائی پہلے ہمارے لیے تھے، پھر رئیس تھے ہمارے لیے، مگر رئیس کی مصروفیت جو تھی اس کو رکھ کر ہم نے اس پروگرام کو آج ترتیب دیا۔ ہم نے زکریا سے ہی کہا اس پروگرام کی محنت جو ہے زکریا کی ہے، لوگوں سے رابطہ آپ لوگوں سے کرنا اور سب کو یعنی لانا ایک پیج پہ، اور میں نے زکریا سے کہا بھائی رئیس سے وقت لے لیں آپ، پھر جو رئیس وقت دیں گے ہم کر لیں گے، دیا ہوا وقت رئیس کا ہے ماشاءاللہ۔ نہیں جو ہے، نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، مگر آپ کی مصروفیت تو حقیقت ہے جو آپ کی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور اصل میں اس مقام پہ جو آپ پہنچے ہیں وہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، آپ کا اخلاق جو ہے آپ کو اس
پہ، کیونکہ میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا جب کہ آپ کی والدہ آپ کے والد کے اس میں آیا میں، تو جو لوگوں کا اجتماع آیا، جو لوگ آئے، آپ کے اخلاق پہ ہے. تو بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کریں، ان کی مغفرت فرمائیں. تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت دیں گے ہمارے ابرار کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محترم اور بزرگ اور کراچی کے لیے بابا نعت کی حیثیت رکھنے والے جناب غلام مجتبیٰ ہادی صاحب. اور جب میں ان کو گھر پر دیکھتا ہوں کہ اکیلے درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعے کے بعد، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. انہیں ضرورت نہیں ہے کسی اجتماع کی ہماری طرح، انہیں ضرورت نہیں ہے آڈینس کی ہم سب کی طرح. یہ اپنی محفل خود سجا لیتے ہیں اور پھر اس محفل میں ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں، جو جہاں دنیا بھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ راہ نجات چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائے، چونکہ یہ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. تو یہ بھی ایک تعاون ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں، اس چینل کو آگے بڑھاتے ہیں، جتنے لوگ اس محفل کا حصہ بنیں گے، اس میں ثواب کا جو ایک مرحلہ ہے وہ آپ تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ، ایک اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ راہ نجات کے حوالے سے میں نے پنجاب میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، نہ جانے کہاں دبئی میرا جانا ہوا، وہاں پر بھی کتنے نعت خواں ایسے ہیں جن ماشاءاللہ کہ جنہیں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ہی راہ نجات ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عملی طور پر مجتبیٰ بھائی نے جو ہے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے نعت کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے. یہ بھی ایک خدمت ہے کہ نعت کی یہ تمام ڈاکومنٹس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، سیو کرنا اس کو، اور آنے والی نسلوں کے لیے منتقل کرنا. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ان کا اپنا جذبہ ہے. ورنہ انسان اپنے لیے آسانی سمجھتا ہے کہ اپنی مصروفیات میں رہے، لیکن سب کو یکجا کر کے اور دوسروں کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے. اور ان کا میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ شاہ فیصل کالونی سے انسپریشن ملی ان کو، بچے جو ہے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہوئے اور نعتوں کی طرف میلان ان کا بڑھنا اور ماشاءاللہ متواتر نعتوں کی طرف رہنا. پھر حضرت قبلہ شاہ خلیل اللہ اسدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ صاحب کی معیت میں آپ کو جو فیوز و برکات ملے، وہ آپ کے پورے گھرانے پر اس کا اثر میں دیکھ رہا ہوں. تو اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. وہی عزم ہے، وہی جذبہ ہے جو آج ہم 25 سال پہلے دیکھیں. تو وہی ہادی صاحب میرے پاس ایک راہ نجات کوئی لے کر آیا، مجھے بڑی اچھی لگی کتاب، پہلا ایڈیشن جو تھا. تو میں نے وہ نمبر تلاش کیا، لوگوں سے لیا، پھر بات کی، اور پھر پی ٹی سی ایل کا نمبر تھا، پی ٹی سی ایل کے نمبر پہ بات کی، 11A کی بات ہے. پھر میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا مجھے کچھ اس کے نسخے چاہیے تاکہ لوگوں کو دینے. بڑی محبت سے ہادی صاحب نے ماشاءاللہ وہ پیج بھی کیے، بڑی محبت اور بڑی پذیرائی فرمائی. اور شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہ تحدیث رحمت کے طور پر میں بتا رہا ہوں، یہ اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ بچپن سے الحمدللہ بچوں کی دنیا سے ہم نے پروگرام شروع کیا ریڈیو پاکستان سے. قاضی واجد جیسے لوگ ملے ہمیں، ایسے لوگ جو ووکلسٹ بھی بہت کمال اور آرٹسٹ اور مخلص لوگ. اسی کے ساتھ ساتھ پھر بزم طلبہ کیا ہم نے، پھر جواں فکر کیا، پھر ورلڈ سروس کے پروگرامز کیے، پھر پی ٹی وی پر 95 میں آ گئے، پھر 2000 میں پرائیویٹ چینلز آ گئے، متواتر یہ سلسلہ. پھر اللہ نے ایسے لوگ ملوائے ماشاءاللہ. رشید وارثی صاحب ہمارے استاد محترم جیسے لوگ کہ جنہوں نے بہت ہمیں مطلب یقین جانیے بڑا حوصلہ دیا ہے. سبی رحمانی جیسے ماشاءاللہ لوگ جنہوں نے ہر سطح پر ماشاءاللہ. اور یہ سارے ہمارے احباب، ہمارے پیش رو جتنے ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. اب ابرار بھائی کو دعوت نعت دینی ہے، لیکن ہادی صاحب نے چونکہ بتایا کہ میں نعت پڑھتا ہوں تو میں نعت بھی پڑھتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں تو میں نعت بھی پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اچھا مجھ سے کسی نے کہا بھی کہ بھائی نعت پڑھوائیے گا تو روز صاحب نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے، میں ٹرانسمیشن میں بھی بیٹھتا ہوں، جب میں ہماری مسجد میں آتی نعت پڑھنے. بالکل تو جب میں لائیو بھی ہوتا ہوں تو اس پہ ضرور یہ آتا ہے کہ آپ نعت پڑھیں، یا پھر سوشل میڈیا پر کبھی. تو آج چونکہ آپ کی محفل ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. نسیماں
جانب بطحا گزر کن نسیما جانب بطحا گزر کن نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضروئے لطف سوئے من نظر کن ضروئے لطف سوئے من نظر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضروئے لطف سوئے من نظر کن ضروئے لطف سوئے من نظر کن ببری جان مشتاقم دران جا ببری جان مشتاقم دران جا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن مشرف گرچہ شد جامی ز
ز لطفش مشرف گرچه شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا میں نے کلام پیش کیا، وہ بھی زمانہ طالب علمی مجھے یاد آ گیا، چونکہ یہ کلام مجھ سے جب میرا ایڈمیشن سپیریئر سائنس کالج میں نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں بحالت مجبوری جو ہے اسٹار گیٹ پر علامہ اقبال کالج ہے، ہادی صاحب اس میں گیا تو وہاں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوا کرتے تھے اسلامک اسٹڈیز کے. تو انہوں نے کہا میاں آپ تو ایک سال لیٹ ہیں تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا میں نعت پڑھتا ہوں. اچھا انہوں نے کہا نعت پڑھتے ہیں تو آپ نعت سنائیے. تو میں نے یہی نعت سنائی. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایڈمیشن دیا، 2 سال ان کی خدمت میں رہنے کا وہاں موقع ملا مجھے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب چونکہ علامہ اقبال کالج میں خود ظاہر پروفیسر تھے اسلامک اسٹڈیز کے، تو ان کی خدمت میں بھی رہے. تو بہرحال یہ بڑی شخصیات الحمدللہ میں نصیب ہوئی، میسر آئیں. میرے پھپھا حافظ قاری عبدالحفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمنا مدینہ جن کا نعتیہ انتخاب جو پاکستان کی تاریخ کا غالباً پہلا نعتیہ انتخاب ہے، جسے انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا ایک نیا ایڈیشن اس کا شائع کر رہا ہوں. تو میں ابرار بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کریں. یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو. جو زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو. جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو. کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو. درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو. کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ. اشعار تو بہت ہے، ظاہر ہے یہ ہمارا شعبہ ہے. ہمارے بھائی محمد ابرار حسین مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواں بانی اور سربراہ، بہت خوبصورت شخصیت، مخلص مہربان شخصیت. ایسا شخص دنیا نعت میں کہیں کہیں کوئی نظر آئے گا جو اپنے گھر پر محفل سجائے، جو دوسروں کے گھروں پر محفل سجائے، سب کو بلائے، سب کا خیال رکھے، محبت سے اخلاص سے سب کو عزت دیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے امور میں مزید برکت عطا فرمائے. میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں اس حوالے سے کہ شعبہ نعت کے ایک ایسے ماشاءاللہ یہ نمائندے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو خود بہت اچھا پڑھنے کے باوجود، دیکھیں اگر بہت اچھا نہ پڑھتا ہو نا آدمی تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلیں شعبہ نعت میں یہ خود بہت اچھے، میرے نزدیک ایک کیٹیگری کے پڑھنے والے ہیں. یہ میڈیا کی لینگویج میں ایک کیٹیگری کے پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کوئی بچہ رہ نہ جائے، ہر بچہ پڑھ لینا. تو بچوں کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ انہوں نے کی، اور آج وہ بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور بہت اچھے ثنا خوانی کر رہے ہیں. میں محمد ابرار حسین صاحب سے، ان کے والدین کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے. میرا ان کے بھی جب ان کے والدین حیات تھے ان کے گھر پر جا کر محفلیں کرنا بہت دیرینہ ان سے ایک تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی کہ پانے کو
کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی کہ جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ اور حاصل کلام کہ لے جائے گی کہ دل ہمیں طیبہ میں اڑا کر، لے جائے گی کہ دل ہمیں طیبہ میں اڑا کر، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ خوبصورت شعر کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ مقطع کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرات، یہ پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، مگر اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان نگینوں کا، جس صاحب فیصل کالونی کے نگینوں کا، اور کہ یہ میری دعوت پہ آئے۔ میں نے مشاورت کی شہزاد بھائی سے رئیس پہلے، تو انہوں نے کہا رہے بالکل آپ کریں، پھر میں نے زکریہ کو پکڑا، تو یہ زکریہ کی محنت تھی جو سب سے انہوں نے
سب کو لیا اپنے پیج پہ اور پھر یہ ایک پروگرام یہ ہوا. تو اور یہ شاہ فیصل کالونی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام میں نے جو کیا ہے یہ یادگار پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنی اس یاد کو تازہ کیا ہے جو ہم وہاں جایا کرتے تھے جب محفل سننے کے لیے جایا کرتے تھے. ہمیں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر متین کے ہاں سے ہی مجھے پذیرائی ملی اور وہاں سے مجھے راہ ملی اور میں پھر اس راہ پہ چلا. تو اللہ سب سے دعا کریں, سب لوگ مل کے میرے لیے بھی دعا کریں اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اس طرح کی تحریک ہم چلائیں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے لبیک کہا اسی طرح ہمیشہ لبیک کہیں گے اور ہم چاہیں گے ہر موقع پہ انشاءاللہ. یہ سیری نہیں ہوئی ہے مگر یہ ہم انشاءاللہ ربیع الاول میں سیری انہی افراد سے کریں گے انشاءاللہ. اور بھی شاہ فیصل کے بہت سارے ماشاءاللہ بچے ہیں, لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں, ان سے ہم بھی رابطہ کریں گے, پھر ایک محفل کریں گے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ لوگوں کی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.